آگے ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے، بہت غور سے سنیں، اور اس سے ہم استدلالات کرنا چاہ رہے ہیں چند. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے ہمارے نبی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر دیں. حق کسے کہتے ہیں؟ الشیء المتیقن. الشیء المتیقن 100% قطعی، 100% جو صحیح اسے کہتے ہیں حق. اس میں جو اخبار کے رپورٹرز ہیں، اخبار میں خبریں چھاپنے والے لوگ ہیں، پورے لوگوں کو، میڈیا والوں کو متوجہ کر دیا گیا. خبر ایسی ڈالو جو الشیء المتیقن، یقینی خبر ہو. چھاپو تو یقینی خبر چھاپو. ایک لفظ سے پوری میڈیا کو کھڑا کر دیا گیا لائن میں. خبر کیسی دینی ہے. اور نبا کا لفظ ہے. نبا کا مطلب ہوتا ہے الخبر المہم. ہر خبر کو نبا نہیں کہتے، نبا کہتے ہیں الخبر المہم، کوئی اہم خبر. پوری میڈیا کو ایک لفظ کے اندر، بلکہ ایک جملے میں کھڑا کر دیا گیا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ چھاپو تو شے متیقن چھاپو، یقینی چیز، قطعی چیز. رپورٹ دو، صحیح رپورٹ دو. لوگوں تک بات پہنچاؤ، صحیح بات پہنچاؤ. پوری میڈیا کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ایک جملے نے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ. میرے حبیب، آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کرو. گویا کہ ان کا یہ واقعہ، هذه القصة وقعت 100% قطعی. یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے 100% ہوا ہے. اس کے اندر کوئی جھوٹی بات تو ہے ہی نہیں. کیا ہوا تھا؟ 2 بیٹے تھے حضرت آدم کے، قابیل اور حابیل. قابیل یہ کھیتی کرتا تھا، صاحب و زرع، اور یہ حابیل صاحب و ماشیت، بکری اور بھیڑ وغیرہ کا ریوڑ رکھتا تھا. اب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی. اذ قربا قربانا، ایک قربانی پیش کی دونوں نے. فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر. ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ جو قابیل تھا، جو کھیتی کرتا تھا، اس نے قدم الی اللہ من انتاجہ الزراعی اسوا واردہ شیء. اس نے تھوڑا سا غلہ لا کر کے، معمولی لا کر کے رکھ دیا وہاں میدان میں. اور حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک اسمن اور افضل، ایک خوبصورت میڑھا لا کر کے قربانی کے لیے کھڑا کر دیا. اس وقت طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جو قربانی مقبول ہوتی تھی اس کو جلا دیتی تھی. آسمان سے آگ آئی اور میڑھے کو جلا گئی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. اب یہ غصے میں آ گیا، کہا کہ تیری قربانی کیسے قبول ہو گئی؟ ارے بھائی تیری نیت اچھی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. ایک میزان اور ایک ترازو دے دیا گیا، ایک معیار دے دیا گیا قبولیت کا، کہ آدمی کا عمل کب قبول ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر اخلاص ہو. جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو اتنا ہی شرف قبول بخشے گا. جیسے جیسے آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا، اخلاص بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے آپ قبولیت کے قریب ہوتے جائیں گے. آپ کا وہ عمل اقرب الی الثواب اور اقرب الی اللہ ہوتا جائے گا. ایک چیز یہ میزان ہے. اچھا، غصے میں آ گیا، کہا مجھے تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے قتل کر دے گا لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. یہ پہلا قتل ہوئے زمین کے اوپر ہوا ہے. ایک بھائی نے ایک بھائی کو مارا ہے. ایک بھائی نے ایک بھائی کو مارا ہے. سگے بھائی نے سگے بھائی کو مارا ہے حسد کی وجہ سے. لہذا حسد کو دلوں سے نکال دو. کوئی بھائی اپنا بڑھ رہا ہے، تمنا کرو اے اللہ تو نے جو میرے بھائی کو نعمت عطا کی ہے وہ نعمت ہمیں بھی عطا کر دے. جی جلو نہیں اس سے. جی مار ڈالا. اب یہ پہلا قتل تھا، پہلی موت تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مردے کا کریں کیا. لادے لادے لاش کو گھوم رہا ہے. فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا. یہ کوا ہی کیوں بھیجا؟ کوا. آج مجھے لگ گیا 50 صفحات پڑھنے میں یہ جاننے کے لیے کہ اللہ نے کوا ہی کیوں بھیجا.
میرے ٹیبلٹ میں تقریباً 50 تفسیریں ہیں، سب عربی میں الحمدللہ جی. تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچا تو بڑا اچھا لگا مجھے کہ کوا ہی کیوں بھیجا اللہ نے، دوسرا جانور کیوں نہیں. باس اللہ غرابا لا غیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا اور کسی پرندے کو نہیں. کوا کالا ہوتا ہے، کالا. اچھا، اسی وجہ سے غین رے بے جہاں آتا ہے وہاں تاریکی کا مفہوم پایا جاتا ہے. مغرب غروب ہونے کی جگہ، اور ظاہر ہے کہ غروب ہونے کی جگہ سورج جب غروب ہو جائے تو تاریکی پھیل جاتی ہے. دیکھو وہاں بھی سواد ہے، سیاہی، اور کوے کا رنگ بھی سیاہ ہے. اور ایک جگہ پہاڑوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وغرابیب السود، غربیب. غربیب کہتے ہیں ڈارک بلیک، ایک ہوتا بلیک، ایک ہوتا ڈارک بلیک، گہرا کالا. جی جی، تو اس کو کہتے ہیں غرابیب السود، غربیب شدید السواد. اب دیکھو جہاں بھی غین رے بے آتا ہے وہاں تاریکی کا معنی آتا ہے جی، اور تاریکی میں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. اس کی عادت یہ ہے کہ وہ زمین سے کیڑوں کو نکالتا ہے، زمین کو چونچ ڈال کر کے زمین کو کھودتا ہے اور کیڑے نکالتا ہے. اور ایک اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز چرا کر اگر لاتا ہے روٹی ووٹی تو مسروقہ چیز کو دفن کر دیتا ہے، اسے کھود کر کے اوپر سے مٹی ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اس لیے کہ غین رے بے میں سواد یعنی سیاہی کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور سیاہی میں چیز نظر نہیں آتی تو اس کو اس طرح دفن کر دو کہ نظر نہ آئے. اللہ، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت گہری بات کہی جا رہی ہے، یہ ایسی کتاب نہیں ہے جی جی جی، یہ سطحی کتاب نہیں ہے، بہت ہی گہری کتاب ہے جی. پھر جب دیکھا کہ ارے کوا ایک چیز کو چونچ ڈال کر کے کچھ نکال رہا ہے یا ڈال رہا ہے، ہاں اب سمجھ میں آیا، یہ اس لاش کا بھی ایسے ہی کرنا ہے. ہاں، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. لوگ کہتے دو کوے تھے، ایک کوا دوسرے کوے سے لڑنے لگا، ارے کوے نے دوسرے کو مار دیا. آدھا غلط، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں دو کوے ہو گئے. یہاں قرآن حکیم بولتا ہے کہ اللہ نے ایک کوا بھیجا، اگر دو کوے تھے تو یہاں ایک کوا کیوں؟ غرابین کہنا چاہیے تھا، یہ صحیح نہیں ہے یہ جی. قرآن حکیم کا اسلوب بیان اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک ہی کوا آیا تھا. یبحث فی الارض، زمین میں کھودتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے. لیریہ کیف یواری سوءتہ، تاکہ وہ دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. چھپا دیا اس نے، کوے سے سیکھا اس نے. قال یا ویلتا، وہ کہتے مد صوت السیاہ، یعنی کھینچ کر کے اس نے یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس کوے سے بھی میں گیا گزرا ہوں. کوے سے بھی گیا ہوتا. پتہ یہ چلا کہ آدمی کبھی کبھی اپنی سطح سے اتنے نیچے اتر جاتا ہے کہ کوئی جانور اس سطح پر نہیں جا سکتا. بھائی کا قتل کتنی بڑی بات ہے. عجزت مثل هذا الغراب، ارے اس کوے سے بھی میں گیا گزرا ہوں، تو بولتا ہے. اچھا، یہاں لاش کو سوء کہا گیا. سوء، سوءت کہتے ہیں تسوء ظاہرها، کسی لاش کو آپ دیکھیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ لا لا لا. تو یہاں جثہ کو، لاش کو سوءت کہا گیا، اور سوءت سین واو حمزہ سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ. کوئی لاش کو دیکھتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا، تو اس وجہ سے اس کو لاش کو سوء کہا گیا ہے جی. اور نکتہ یہ بھی ہے کہ ایک تو اسے زمین میں دفن کرنا یہ فطرت ہے. یہ کوے کو بھی اگر بولو کہ بھائی لاش کا کیا کرنا ہے تو جانور بتا دے گا کوا کہ بھائی اس کو دفن کرنا چاہیے، جلانا نہیں چاہیے اس کو. ایک یعنی گویا کہ دفن کرنا یہ فطرت ہے. اس لیے کہ انسان مٹی کا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز سے بنا ہوا ہے اسی کے حوالے اس کو کر دیا جائے. مٹی سے بنا ہے، مٹی کے حوالے کر دیا جائے. کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ بھی قاعدہ بھی ہے کہ جو جس چیز سے بنا ہے اس کو حوالے کر دیا جائے. مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی کے حوالے کر دیا جائے. اچھا، اور سوء لاش کو کہا گیا اس لیے کہ کوئی آدمی لاش کو دیکھ کر اچھا فیل نہیں کرتا، اس کو سوء کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
نہلانے کے بعد مردے کو مکمل کفن دیا جائے، سر سے پیر تک ڈھک دیا جائے، سر بھی کھلا نہ رہے، جی سر بھی کھلا نہ رہے، پیر بھی کھلا نہ رہے، اس طرح اس کو کفن دیا جائے، سوائے محرم کے جو احرام باندھے ہوئے ہو۔ احرام باندھے ہوئے اگر آدمی حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے اور حالت احرام میں وہ مر گیا تو اس کے سر کو ڈھکا نہیں جائے گا، کھلا رکھا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے لا تخمروا راسہ، ایک آدمی کا حالت احرام میں انتقال ہو گیا تھا، نبی نے کہا اس کے سر کو مت ڈھکو، یعنی مردے کے سر کو ڈھک دیا جائے گا سر سے پیر تک، مگر اگر حالت احرام میں مرا ہے تو استثناء ہے کہ محرم کے سر کو اور اس کے منہ کو نہ ڈھکا جائے، یہ فرق ہو جائے گا دونوں میں، یاد رکھو۔ آگے بتایا گیا چونکہ معاملہ قتل کا ہے، آگے بتایا گیا جو آدمی کسی آدمی کو بلا وجہ قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ انسانی جان کا احترام دیکھو کتنا ہے اسلام میں، کہتے ہیں اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے، بولنے والوں کو قرآن حکیم کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ انسانی جان کا احترام کتنا ہے۔ ایک آدمی نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنے بھی قتل دنیا میں ہوں گے اس قتل کا ایک حصہ، اس کا ایک گناہ آدم کے پہلے بیٹے کو جس نے قتل کیا ہے اس کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے یہ بری سنت ایجاد کی ہے، سب سے پہلے قتل اس نے کیا ہے، جی۔